السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پہلے دوستو مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں، ہمارے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں اس شخص کے لیے جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے گھر خاندان میں یا آپس میں کسی چیز کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اتنا مجھے ملنا چاہیے، لیکن سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں، یہ تمہارا اتنا نہیں ہے، تمہیں اتنا ملے گا۔ آپ کہہ رہے ہوتے نہیں، اتنا میرا حق ہے۔ جیسے کہ پراپرٹی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، چار بھائی ہیں، چاروں کا جھگڑا چل رہا ہے، اب ایک بھائی کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو اتنا ملنا چاہیے۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل نہیں پا رہا ہوتا ہے، تو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو، مسئلے کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے کہ تمہارا اتنا حق ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا حق چھوڑ دو۔ مان لیجیے چار بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، آپ بھی چوتھے ہو اس میں سے، تو آپ کہہ دو لو بھیا میرا حصہ تم ہی لوگ رکھو، میں نکل رہا ہوں۔ اللہ پر یقین رکھو، دینے والے بنو، چھوڑنے والے بنو۔ ہاں، خود کے ارادوں میں اور خود کی محنت میں آپ کی اتنی جان ہونا چاہیے کہ آپ یہ یقین رکھو اللہ پر کہ میں خود کماؤں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا۔ اپنا دماغ استعمال کرو، جتنی چیزیں چل رہی ہیں حلال راستے پر جا کر زیادہ سے زیادہ کماؤ۔ کون منع کر رہا ہے؟ شریعت تو اجازت دی ہے، لیکن لینے والے مت بنو، کھینچنے والے مت بنو کہ بیوی نکاح کروں گا تو بیوی کے یہاں سے سسرال والے جہیز دے دیں گے۔ غلط بات ہے۔ باپ کی جائیداد میں سے مجھے اتنا حصہ ملے گا، چھوڑ دو۔ جہیز کہہ دو مجھے نہیں چاہیے جہیز، چھوڑنے والے بنو۔ تو اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے جب بھی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو یہی کہتا ہوں، دیکھو حق اپنی جگہ ہے، تو مجھ سے پوچھو گے کہ مسئلے کے اعتبار سے کیا ہے، میں تو بولوں گا یہ حق ہے بھیا تمہارا، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے تم سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دو۔ ابا کہہ رہے ہیں اتنا ملے گا، تو بولا ابا جی اتنا بھی مجھے نہیں رکھنا، یہ بھی آپ رکھ لیجیے، مجھے نہیں چاہیے، انشاءاللہ میں خود کماؤں گا، انتھک محنت کروں گا، حلال راستے کو اختیار کروں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو نہ نوازے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے چھوڑنے والے بنو، دینے والے بنو۔ کسی کے بھی مال پر دوسرے کے آپ کی نگاہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کا حق ہو۔ مثال کے طور پہ ابا کی پراپرٹی میں آپ کا حق ہے، لیکن آپ کی نظر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی نظر اس پہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا کما سکتا ہوں، میرا اپنا کیا ہے، اور اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت بھی رکھو، تو انشاءاللہ اللہ اتنا دے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔